بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر گفتگو کرتے ہوئے آج ہم چند ایسی باتیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کریں گے اور اپنے دل کو تازگی پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو اور اللہ رب العزت کی ذات بھی راضی ہو جائے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 63 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری، جس کے اندر 40 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، 23 سال آپ نے تبلیغ بھی کی اور جنگیں بھی لڑی۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے قلیل عرصے میں دنیا کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کا یہ فیض تھا کہ جہاں گئے وہیں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا اور پتھر دل کے لوگوں کو موم کر دیا اور ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہ لوگ جو اس قدر ڈھیٹ قسم کے تھے اور اس قدر حیوانیت ان کے اندر تھی، اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کی عظمت کا صدقہ کہ ان کے دلوں کو چینج کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ وہی لوگ جو سخت دل تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہا درجے کی محبت کرنے لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کا یہ نرم انداز اس قدر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا تھا کہ انتہائی سخت رویے کا مالک جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی چہرہ پاک کی طرف دیکھتا تھا تو اس کا دل نرم ہوتا تھا، یا آپ سے گفتگو کرتا تھا تو اس کے دل پر بہت زیادہ اثر پڑ جاتا تھا۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن جب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودعا کے مکھڑے کو دیکھا تو ان کے اندر کی دنیا بدل کے رہ گئی، یا آپ کی گفتگو کو سنا اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ معجزہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی پاک ذات کا کہ میرے رب کائنات نے آپ کو کتنا سنوار کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی بارگاہ میں اندھے، لولے، لنگڑے، کالے، ہر قسم کے انسان آتے تھے اور وہاں سے فیض لے کر جاتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ستہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نابینا تھے اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہا کا پیار کرتے تھے۔ ایک دن عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے گھر میں بھی تشریف لائیے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عتبان ہم کب آئیں؟ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب چاہیں ایک بار میرے گھر تشریف لائیں۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد آنے کا وعدہ کیا۔ جب دوسرا دن آ گیا، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے۔ جب حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی میرے گھر تشریف لا چکے ہیں، تو وہ اس قدر محبت کے انداز میں اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانے لگے کہ لوگوں آؤ دیکھو میرے گھر میں جو کائنات کی معزز ترین ہستی ہے میرے گھر تشریف لائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی آمد کی خوشی میں پورے محلے والوں کی دعوت کر ڈالی۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عتبان کیا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کو معلوم تھا
کہ عتبان نے کس وجہ سے مجھے گھر بلایا ہے؟ عاشق نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرے گھر آپ تشریف لائے ہیں تو 2 نفل میرے گھر میں ادا کر دیجئے، تاکہ آپ کی پیشانی مبارک میرے گھر میں جس جگہ پر لگے، جس زمین کے حصے پر لگے، اس حصے کو میں اپنے لیے ساری زندگی کے لیے سجدہ گاہ بنا سکوں۔ سبحان اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے والا یہ صحابی کہ نماز تو مسجد نبوی میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے، لیکن جب کبھی گھر میں ہوں تو تب بھی میرا وقت ضائع نہ ہو اور میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پیشانی مبارک لگے وہاں اپنا سر رکھ کر، اپنا ماتھا رکھ کر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر اس محبوب کی خوشبو کو سونگھ سکوں اور اپنے عشق کی انتہا کو پہنچ سکوں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کا یہ خوبصورت کردار تھا کہ عاشق اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے تھے، وہاں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی بہت خوبصورت حسن سلوک تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بہترین ہے وہ شخص جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دکھ سکھ کی ہم سفر، آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی تب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے انتہا کی محبت رکھتے تھے۔ صاحب کنز العمال فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے حد عزت کی اور کھانا دیا، اور جب وہ رخصت ہونے لگی تو تحفے دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون ہے؟ تو میں قربان جاؤں اس میٹھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، جب یہ خدیجہ زندہ تھی تو یہ آیا کرتی تھی اور خدیجہ کے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ آج میں نے بھی خدیجہ کی ریت نبھائی تاکہ خدیجہ کو بھی قبر کے اندر سکون مل سکے کہ میں نے اس کے رشتے کو استوار رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار گوشت لائے اور مجھے حکم دیا کہ عائشہ جب کھانا بنانے لگو تو شوربہ ذرا لمبا رکھنا۔ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی مہمان آنے والا ہے؟ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، آج مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں جوان ہیں، اتنی خوبصورت ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی عورت تھی اور آپ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں۔ کہتی ہیں انتہائی جھجکتے ہوئے انداز میں نے یہ بات کر ڈالی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار جلال میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے فرمایا عائشہ خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کیا، اپنے گھر والے کیا، انتہائی خوبصورت حسن سلوک کرتے تھے، اور یہ کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی 11 بیویاں تھیں جو کہ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے سب کے ساتھ بہت خوبصورت سلوک کیا، لیکن آج اس دور کے اندر ایک بیوی بھی اپنے میاں سے راضی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ دین سے بہت دوری ہے۔ اگر دین کے ساتھ محبت ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی اسوہ حسنہ کو ہم دیکھ کر چلیں تو یقین کریں وہی گھر جو جہنم ہے وہ جنت بھی بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ہوگی۔
कई जगह देखा कि ना मियां बीवी का कोई एहसास कर सकता है और ना बीवी मियां का एहसास करती है। हालांकि कुरान मजीद में इरशाद है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व लिबासुल लहुन्ना, कि तुम इनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। आज इस दौर के अंदर जिस कदर तलाकें हो रही हैं, बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार कौन है? आज की इस औरत को समझना होगा कि मेरा घर है और मैं मुसलमान हूं और मुझे हुक्म है कि मैं अपने मियां की इज्जत करूं। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए मिसाल राह है। वो घर कभी भी नहीं टूटता जो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक चलाने की कोशिश करे। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसी फिलासफर ने कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी एक मां दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी एक कौम दूंगा। आज की औरत पढ़ी लिखी तो है लेकिन तरबियत नहीं हुई। तरबियत अगर हो जाए तो घर जन्नत बन जाए। वो अपने ऊपर हर काम को और महसूस करती है। तो मेरी मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों से ये रिक्वेस्ट है, जब कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को घर में आम किया जाएगा तो हर इंसान की एक तरबियत हो सकेगी और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों पर अमल पैरा होकर जिंदगी को गुजारना आसान होगा। वरना हसद, गीबत, झूठ, चुगलखोरी ऐसी ये बीमारियां हैं जो इंसान के रूह को खत्म करके रख देती हैं, मार के रख देती है। तो जिस तरह हमारे अपने वजूद को, इस इंसानी जिस्म को ठीक रखने के लिए हम अच्छे लिबास का इंतजाम करते हैं, अपने चेहरे को सेट रखने के लिए मेकअप का सहारा लेते हैं, तो अपने दिल की दुनिया को आबाद करने के लिए हमें कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना होगी ताकि हमारे दिल की दुनिया भी आबाद हो। तो जब रूह आबाद होगी, रूह पाकीज़ा होगी और रूह तमाम उन गंदे अमाल से बचने की कोशिश करेगी जिनको कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका कि रुक जाओ, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे रोका उससे रुक जाओ, यानी गीबत, झूठ, चुगली, हसद से बच जाओ। तो ये रूह जो है उस वक्त पाकीज़ा होगी जब इनसे बचने की हम कोशिश करेंगे। तो आज दौर के अंदर हसद इंतहा पे है। रिश्क तो किया जा सकता है लेकिन हसद की कोई गुंजाइश इस्लाम नहीं देता। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन हमें सुकून अता करता है। ये हम पर बोझ नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए एक ज़ाब्ता हयात है। जब हम ठंडे दिमाग के साथ अपने ऊपर कोशिश करेंगे कि जब औरत लिबास पहनने लगे तो पूरा लिबास पहने, जब बाहर निकलने लगे तो पूरी बड़ी चादर करके निकले या अपने ऊपर बड़ी चादर या बुर्का डाल के निकले, तो फिर शैतान को कैसे मौका मिलेगा कि वो आपके जिंदगी के अंदर आपको रुसवा करने की कोशिश करे। याद रखिए, कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक एक असूल हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा माना रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए और इस प्यार का तकाजा ये है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। जिन लोगों को मालूम हो गया या जिनकी आंख बसीरत वाली खुल गई कि कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम प्यार करें तो क्या मिलता है, उन लोगों ने तो अपने तख्तों को कुर्बान कर दिया, अपनी बादशाहत को कुर्बान कर दिया। अगर आज इस दौर के अंदर जब पानी गर्म मिल रहा है, कालीन बिछे हुए हैं, सेपरेट होम है और अपने घर के अंदर मजहबी और शख्सी आजादी है, इसके बावजूद हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर सकते, तो कब करना होगा? उन लोगों से पूछिए जिनके पास ना तो गर्म पानी हुआ करते थे, ना उनके घर में से ही सुकून होता था, ना उनके घर होते थे, किसी के नौकर होते थे, लेकिन फिर भी जब कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज अगर देखा जाता
ان کو دیکھا جاتا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت کتنی ہے، تو ان کے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ پکارتا تھا۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ جب آپ اپنے بستر پر سوتے تھے تو اس بستر پر 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی۔ ایک دن جو خادمہ پتیاں بچھا رہی تھی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج ان پتیوں پر، اس بستر پر میں سو کر دیکھتی ہوں۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کی نرم نرم پتیوں پر آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جب کھلی تو جلاد کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور وہ پے در پے آپ کے جسم پر وار کر رہا تھا۔ آپ ہڑبڑا کر اٹھی اور رونے لگی کیونکہ انسانی جسم تھا، درد محسوس ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ پاس کھڑے تھے، پہلے تو روئی پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاد کو حکم دیا کہ رک جاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کو مانتے ہوئے جلاد رک گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا خادمہ تو پہلے روئی ہے، اب ہنس رہی ہے اور تجھے مار پڑ رہی ہے، تو ہنس کیوں رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خادمہ بولی، کیا بادشاہ سلامت، میں روئی تو اس وجہ سے ہوں کہ جب کوڑا لگا تو مجھے درد ہوا، پھر ہنسنا شروع اس وجہ سے کیا کہ یہ کوڑا کیوں لگا کہ میں اس نرم و ملائم پتیوں والے بیڈ پر لیٹی ہوں تو اس پر ایک لمحہ لیٹنے کی یہ سزا ہے کہ مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ تو میں ہنسی اس وجہ سے ہوں کہ جو اس پر کتنے عرصے سے سو رہا ہے اس کو نہ جانے کتنے کوڑے پڑیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ آپ نے اسی وقت اپنی لونڈی کو آزاد کیا، تخت و تاج کو قربان کیا اور اپنی گدڑی لے کر جنگل میں نکل گئے کہ یہ زندگی اب اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رب کے نام بسر ہوگی۔ ایک دن دریا دجلہ کے کنارے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی گدڑی کو خود اپنے سوئی کے ساتھ سی رہے تھے۔ پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا، روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے۔ جب دیکھا کہ ابراہیم اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر یہاں ایک فقیرانہ انداز اپنائے بیٹھا ہے اور آج خود اپنی گدڑی کو سی رہا ہے، پوچھا کہ ابراہیم اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، تیرا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کیا ملا تجھے یہ روپ دھار کر؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوئی دریا دجلہ کے اندر پھینک دی اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے میری سوئی مجھے واپس کرو۔ جو ہی آپ نے یہ الفاظ کہے تو کئی مچھلیوں نے اپنے سروں کو پانی سے باہر نکال لیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب سونے کی سوئیاں دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ مچھلیوں یہ سوئی میری نہیں، میں اسی سونے اور ہیرے اور جواہرات کو تو ٹھوکر مار کر آیا ہوں، مجھے میری لوہے کی سوئی واپس کرو۔ دیکھا تو ایک ننھی منی سی مچھلی اپنے منہ میں لوہے کی سوئی لے کر حاضر ہوئی۔ یہ سارا منظر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ماموں جی دیکھا اتنا بڑا دریا ہے اور اس دریا کے اندر کوئی انسان بھی گر جائے تو وہ بڑا مشکل سے ملے، لیکن میری سوئی مل گئی، میری سوئی کھوئی نہیں اور ان مچھلیوں نے میری فرما برداری کی۔ تو یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی دہلیز کا صدقہ ہے کہ میں کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہوا اور کائنات کا ذرہ ذرہ میرا فرما بردار ہوا۔ یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ تو ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بن کر دیکھ تو صحیح،
جن لوگوں نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اللہ رب العزت نے ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تو معزز ناظرین، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے ساتھ محبت، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنا، اور اپنے جسم کے اندر ایک ایک قطرے کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سمانا اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا بہت بڑا ہم پر فرض ہے۔ یہی ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔